الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوبہ جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لامکاں تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ رازدان ماؤہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد آج پھر آپ کے سامنے آپ کی زیارت کرنے اور آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ کیونکہ کل ہی ہم آئے ہیں، تھکاوٹ کے اثرات تھے، میں نے کہا جمعہ تو میں نے ویسے ہی پڑھنا ہے، تو لہذا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ یکم محرم کی ہے۔ 28 ذی الحج پر آپ پر حملہ ہوا، آپ زخمی ہوئے اور آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کی ہے۔ تو چونکہ ہماری خانقاہ پر تمام صحابہ کے ایام بھی منائے جاتے ہیں، اہل بیت کے ایام بھی منائے جاتے ہیں، تو میں نے کہا اگر اس جمعہ پر ہم حاضری نہ لگوائیں تو اگلا جمعہ تو پھر محرم کے قریب ہوگا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے ان کی بارگاہ میں حاضری لگوا دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم ان کا ذکر اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ان کا ذکر کر سکتے ہیں، ہم ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنے سے میرے آقا راضی ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین 950 سال اگر میرے فاروق اعظم کی تعریف بیان کرتا رہے، وقت ختم ہو جائے گا، میرے فاروق اعظم کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو میرے آقا نے اللہ سے مانگا ہے، اے اللہ یا عمر ابن الخطاب عطا فرما یا عمر ابن الحشام عطا فرما۔ عمر ابن حشام ابو جہل کا اصل نام ہے، اللہ کو پسند جو ہے وہ حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر وہ ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، جو کچھ حضرت عمر سوچتے میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی سوچ پر قرآن اترتا تھا، آپ نے پردے کے متعلق سوچا تو پردے کے احکامات نازل ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم وہ ہیں میرے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا
اگرچہ نہیں ہے، میں ختم نبوت کا تاج پہن کے، اگر کوئی ہوتا تو عمر ابن الخطاب ہوتے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر جس راستے سے گزر جائے 40 دن تک شیطان اس راستے پہ نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے حضرت فاروق اعظم کا راستہ چھوڑا ہے، 20 تراویحوں کو چھوڑا ہے، اور بھی کافی سارے مسائل، میں نے کہا تم نے نہیں چھوڑا ہے، چھڑایا گیا ہے۔ جس راستے پہ فاروق اعظم جاتے وہاں ابلیس جایا ہی نہیں کرتا۔ بات آپ کو نہیں سمجھ آئی، کاش کہ آپ کو سمجھ آ جاتی میں نے کیا کہا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے راستے پہ چلنے والے وہی ہیں جو محبوب کے پسندیدہ ہیں، کیونکہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، میرے بعد میرے صحابہ کا راستہ عین سنت کا راستہ ہے، جو ان کے راستے پہ چلا ہے وہ میرے راستے پر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو ابکری شخصیت ہے۔ اب لفظ ابکری پر میں گفتگو کروں تو پھر 1 گھنٹہ درکار ہے، لہذا اس کو ذہن میں رکھے، پھر کسی وقت اس پہ بات کروں کہ ابکری کیا ہوتا ہے۔ یہ ہر صدی میں اور مختلف ساعتوں کے اندر ایک شخصیت ہوا کرتی ہے، ان میں سے وہ شخصیت ابکری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم دین میں داخل ہو گئے، دین اسلام میں داخل ہو گئے، تو ان کی وجہ سے دین اسلام کو عزت ملی ہے، اور پھر عزت ملتی ہی گئی ہے۔ پہلے چھپ چھپ کے نمازیں ادا کی جاتی تھی، تبلیغ کی جاتی تھی، جب حضرت فاروق اعظم ہے تو مسلمان ہونے میں ان کا نمبر 40واں ہے۔ نمبر کون سا ہے؟ 40ویں کی کوئی ویلیو ہے تو نمبر 40واں ہے۔ اور آپ کے مسلمان ہونے کے بعد آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سچے ہیں، پھر ہمیں چھپ کے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب میں آگے آگے چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کون راستہ روکتا ہے۔ یعنی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے آقا فرمائے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اگرچہ نہیں ہے میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں، تو وہ حضرت عمر ابن الخطاب ہوتے۔ اور فرمایا میرے دین کے طریقے کو نافذ کرنے میں اس امت میں سب سے زیادہ سخت اگر کوئی ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، یہ آپ نے حدیث نہیں سنی ہوگی پہلے، کیونکہ میں نے کبھی یہ بیان کی نہیں، اور باقی بھی لوگوں سے میں نے نہیں سنی، پڑھی تو میں نے طالب علمی کے زمانے میں تھی، ابھی میرے ذہن میں ویسے آ گئی ابھی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک دن ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ ایک جن نے ایک انسان کو چیلنج کیا کہ تو میرے ساتھ کشتی کر، چیلنج کیا میرے ساتھ کشتی کر، تو اس انسان نے کہا کہ تو میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں، چل جائے گا پتہ کہ انسان کی طاقت افضل ہے یا جن کی طاقت افضل ہے۔ ہم تو جنوں کو طاقتور سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا سے منہ موڑا ہے، اس لیے چیزیں ہمارے پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اور جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا وہ جنوں سے کیا ڈرے، ڈرتے تو وہ ہیں جو راستے سے ہٹے ہوئے، آخر جو جن نکالتے وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، وہ بھی انسان ہے، وہ جن کو کہتے چلے جاؤ وہ چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگ ڈرتے رہتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ وہ جن اس کی بات مان کے جا رہا ہے اور آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو جو تنگ کر رہا ہے آپ سوچیں کیوں تنگ کرتا ہے، اس کا سب سے بڑا سبب وہ ہے جن چمٹتے اس کا جو بندہ پلیت رہتا ہو، پاک کو جن چمٹتے ہی نہیں، باوضو جو رہے اس کو جن نہیں چمٹتے۔ اور میں نے بارہا یہ بات عرض کی کہ تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ جس گھر میں جن و لیموں کا درخت وہاں پہ لگا دیا جائے تو جن بھاگ جاتے ہیں، جن آتے ہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس جن آ کے نا تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، انہوں نے گھر میں لیموں کا بوٹا لگا دیا، کچھ عرصے کے بعد جن باہر ملے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو ہمارا راستہ روک دیا ہے۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہتے جس گھر میں لیموں کا بوٹا ہو ہمیں منع ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہم اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ یارو قرآن و حدیث پہ عمل کر کے تو دیکھو تمہارے گھر جن آ ہی نہیں سکتے۔ سورہ بقرہ پڑھو جن نہیں آتے، آیت الکرسی پڑھو جن نہیں آتے، جو چاروں کولے وہ پڑھو جن نہیں آتے۔ اس کا مطلب ہے جنوں کو بلانے کا انتظام تو آپ نے خود کر رکھا ہے، اگر یہ آپ سب کچھ کرتے تو جن تو نہ ہی آتے نا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے جن نے چیلنج کیا کون ہے انسانوں میں سے جو میرے ساتھ کشتی کرے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ایک انسان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تو اس سے کشتی کرتا ہوں۔ انہوں نے جن کو پکڑا اور زمین پہ ڈال دیا، اوپر پاؤں رکھ دیا۔ جن کہنے لگا میں پھسل گیا تھا، جن بڑے طاقتور ہوتے ہیں،
یہ میں دھوکے سے زمین پہ گرا ہوں، مجھے دوبارہ آپ میرے ساتھ کشتی کریں۔ انہوں نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ پکڑا اور زمین پہ پھینک دیا، اور ساتھ یہ فرمایا تیرے بازو ایسے جیسے کتے کی طرح ہوں۔ کیا جن ایسے ہوتے؟ ہم نے سمجھا جن بڑے طاقتور ہوتے، ایسے جن ہوتے تیری طرح۔ اس نے کہا میں اپنی قوم میں سب سے بڑا طاقتور ہوں۔ آپ نے فرمایا نامراد، اگر تو طاقتور ہے تو پھر باقی تو بالکل مریل ہوں گے، تو کیسا طاقتور ہے؟ اس نے کہا جی اچھا اگر تیسری مرتبہ آپ مجھے ہرا دیں گے نا تو میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں گا، ایک اچھی بات بتاؤں گا، فائدے والی بات بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ جو انسان تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی تقریر سنا رہا ہوں میں آپ کو، صحابہ کی مجلس میں تقریر کر رہے، بتا رہے مسجد نبی شریف ہے۔ فرمانے لگے کہ پھر تیسری مرتبہ جب انہوں نے پکڑا نا تو زمین پہ پٹک دیا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو آیت الکرسی ہے نا، یہ جس گھر میں پڑھی جائے، رات کو پڑھی جائے، صبح تک جن آتے ہی نہیں اس گھر میں، شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ بیت المال والی حدیث ہے نا کہ چوری کر رہا تھا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پکڑ کے سرکار کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، اس نے کہا نہ لے جاؤ، میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے چور نہیں آتے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی وظیفے بتاتے رہتے ہیں، تو ہر ایک وظیفے بتانے والے کو ولی نہ سمجھنا۔ کئی ابکری کے روپ میں، کئی مختلف روپوں میں دھندا بنا بنا کے لوگوں کو میگزین چھاپ کے وظیفے بتاتے ہیں۔ بابا وظیفے بتانے والا ولی ہوتا تو پھر مان لو جس نے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا اس کا بھی کوئی درجہ ہوگا نا تمہاری نظر میں۔ تو ہماری نظر میں درجہ کسی وظیفے بتانے والے کا نہیں ہے، ہماری نظر میں جو نبی کا طریقہ بتانے والا ہے وہ ولی ہوتا ہے، جو نبی کے طریقے پر چلنے والا ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ اب جناب تیسری مرتبہ اس نے کہا جناب میں آپ کو راز کی بات بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے گی، رات کو پڑھی جائے، صبح تک جن داخل نہیں ہوتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب اپنی تقریر ختم کی تو مجمع بول پڑا۔ ایسا ہوتا نا کہ خطیب تقریر کر رہا ہو تو کوئی بات چھوڑ دے تو مجمع کہتے صحیح گال پوری کرو، چاہ ایک گال تلے سوچا، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو یہی ہوا کہ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کو ختم کیا، مجمع بولا حضور بات اچھی ہے، آپ نے واقعہ سنا دیا، جن اور انسان کی کشتی ہوئی، انسان جیت گیا، اس انسان کا نام تو بتائیے۔ مسکرا کے کہا عمر بن الخطاب ہی ہو سکتے ہیں، اور کون ہو سکتا ہے؟ عمر بن الخطاب ہی ہو سکتے ہیں، اور کون ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، عمر بن الخطاب وہ ہے، مدینے کی سرزمین پر زلزلے آتے ہیں، آپ ٹھوکر مارتے ہیں، فرماتے ہیں زلزلے تب آتے ہیں جب حکمران نا انصافی کرنے والے۔ میں نے کون سی نا انصافی کیا کہ زلزلے آ رہے؟ خبردار، پھر اب زلزلے آئے ہیں، اس کے بعد وہ زلزلے آنا بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مدینے میں زلزلے آئیں گے، عاشق مدینہ نہیں چھوڑیں گے، منافق بھاگ جائیں گے۔ اچھا بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے قبلہ، تو سوچنے کی بات ہے منافق ہوں گے تو بھاگیں گے۔ جو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا ان سے سوال ہے، سورہ منافقون مدینے میں نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میرے آقا کے زمانے میں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس وقت جب منافق تھے تو آپ تو بدرجہ اولا ہو سکتے ہیں نا۔ سوچنے کی بات ہے، ذرا دماغ کو سوچا کریں، وہاں جا کے اپنا ایمان نہیں بدلی کرنا۔ الدین کلو ادب، التصوف کلو ادب، جس کا دین چیک کرنا ہو، اگر اس کے اندر ادب ہے تو دین ہے، اگر ادب نہیں تو دین نہیں ہے۔ اور جو بے ادب ہو وہ یہاں کا امام ہو، چاہے بیت المقدس کا امام ہو، بے ادب امام نہیں ہو سکتا، امام وہی ہو سکتا ہے جو ادب والا ہو۔ دیکھیں نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اب بات یہ ہے علمی، اس کو میں آسان کر کے سمجھاؤں گا، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور بڑی اس پر غور بھی کرنا ہے اکیلے بیٹھ کر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، تو ایک شخص نے آ کے کہا حضرت فلاں جو مسجد کا امام ہے نا، ہے وہ اندھا، اور اندھا صرف آنکھوں کا نہیں ہے، لگتا ہے دل کا بھی اندھا ہے، تو وہ ہر وقت عبس و تولا پڑھتا رہتا ہے، جب بھی نماز پڑھائے سورت میں قرآن پاک کی جو ہے وہ عبس و تولا یہ سورت پڑھتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بات تو بڑی خطرناک ہے۔ آپ کہیں گے عبس و تولا جب قرآن میں ہے تو نماز میں تو پڑھی جا سکتی ہے نا؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بات آپ نے فرمایا یہ بڑی حیران کن ہے، بڑی پریشانی والی بات ہے کہ وہ صرف عبس و تولا پڑھتا ہے اور کچھ نہیں پڑھتا، جاؤ اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ جب اس کو پکڑ کے لے آئے،
آپ نے فرمایا سنا ہے تو ہر وقت عبس و تولی ہی پڑھتا ہے ہر نماز میں؟ جی حضور پڑھتا ہوں۔ اور میں کس لیے پڑھتے ہو؟ تم حافظ نہیں ہو؟ جی حافظ ہوں۔ تو کیوں پڑھتے ہو یہ؟ اس نے کہا مجھے یہ پسند آئے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تیری پسند کو دیکھتا ہوں، تلوار لے اس کا سر قلم کر دیا۔ اب آپ کہیں گے، سوچیں گے کہ بھئی عبس و تولی تو قرآن میں ہے، پڑھنے سے آج کی مسجد کا امام پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے، حضرت فاروق اعظم نے اس کو کیوں ختم کیا، قتل کیا، وجہ کیا ہے؟ اب سوچیں ذرا، اب بات کو سمجھیں۔ ایک محبوب علیہ السلام کے غلام تھے، وہ نابینا تھے۔ خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتی تھی کہ جانے جانا کہاں تشریف فرما۔ اب وہ خوشبو سونگتے سونگتے محسوس کرتے کرتے وہاں تشریف لے گئے جہاں میرے آقا تشریف فرما۔ اب وہ نبینا تھے، ان کو نظر تو آ نہیں رہا تھا، اس نے جا کے آوازیں دینی کر دی، حضور میری بات تو سنیں، میری طرف توجہ کرے۔ میرے آقا تھوڑے سے آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میرے پاس بڑے بڑے لوگ آئے بیٹھے، میں دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں اور تم خاموشی سے بیٹھ جاتے۔ اب وہ صحابی رسول روئے تو یہ عبس و تولی نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں جی کچھ لوگوں کے پاس لوگ آتے ہیں وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب یہاں جو وہابی ہیں وہ سکیپ ہو گئے، انہوں نے کہا دیکھا اللہ نے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے نبی کو جھاڑا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اور اس شاخ نے کہا اتاب محبت فرمایا ہے، اتاب محبت فرمایا ہے۔ اب اتاب محبت میں کیا فرق ہوتا ہے اور ناراضگی میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں۔ اگر کسی کا شیخ اپنے مرید کو بلائے اور وہ نہ آئے، اگر ہوگا غصہ تو وہ کہے گا تجھے شرم نہیں آئی، تجھے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ اگر ہوگا محبت تو کہے گا صحیح اصل لوگوں کو سڑے آندے ہی نہیں سمجھ آئی بات، ہم تو بلاتے ہیں لوگ آتے ہی نہیں۔ تو پتہ چلا وہ جو ناراضگی ہے پیار والی ناراضگی ہے، غصے والی نہیں ہے۔ اگر اللہ ناراض تو اور میں محبوب تیرا صحابی تھا تو نے منہ کیوں پھیر لیا؟ اللہ نے فرمایا لوگ آتے ہیں اور کچھ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ سمجھ نہیں آئی بات میں نے کیا کہا ہے؟ یہ اتاب محبت ہے۔ اور لوگوں نے کہا منافقوں نے دیکھا اللہ تو ناراض ہوا اپنے نبی سے، اور فاروق اعظم نے کہا خدا کی قسم ناراض نہیں ہوا، اتاب محبت فرمایا ہے۔ فرمایا منافق تجھے یہ نظر آیا عبس و تولی، تجھے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کیوں نظر نہیں آیا؟ تجھے لقد جاءکم رسول من انفسکم نظر نہیں آیا؟ تجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نظر نہیں آیا؟ تجھے جناب والا محبوب کی شان ان اعطیناک الکوثر نظر نہیں آئی؟ تجھے عبس و تولی نظر آئی؟ تو فاروق اعظم نے یہ فتویٰ دیا نمازوں میں جو آیات پڑھے جس میں بظاہر محبوب کی عظمت نہ اور امامت کے قابل نہیں، وہ منافق ہے، عاشق وہی ہے جو عظمت رسول کی آیات کو پڑھے۔ آج تک حضرت فاروق اعظم نے یہ فتویٰ دے دیا۔ لوگوں قرآن پڑھنے کے لیے دیکھو آیات کون سی پڑھتے ہیں، علم غیب والی پڑھتے ہیں یا علم غیب کی نفی والی پڑھتے ہیں، اختیارات والی پڑھتے ہیں یا بے اختیاری والی پڑھتے ہیں، حضور کی نورانیت والی پڑھتے ہیں یا بشریت والی پڑھتے ہیں۔ جس آیت میں پتہ چلے معاذ اللہ اس میں نبوت کی کوئی تھوڑی سی بھی کمی آ رہی ہے عظمت اور شان کے اندر، تو یہ پڑھنے والا عاشق نہیں منافق ہے۔ اگر حضرت فاروق اعظم آج میں ہوتے نا تو یہ منافق جتنے آپ لوگوں کو کہتے ادھر چلو اللہ کی بات کرنی ہے اور نبی کا نام نہیں لینے دیتے، آج کوئی بھی نہ ہوتا۔ ضرورت ہے آج حضرت فاروق اعظم کے کسی جانشین کی جو بتائے دین محبوب کے ادب کا نام ہے، دین خدا کی توحید و ادب کا نام ہے، دین توحید و رسالت کا نام ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں ہوں اس کے لیے ادب کی آمیزش ضروری ہے، ادب نہ ہو تو پھر دین مکمل نہیں ہوتا۔ دین مکمل تب ہوتا ہے جب ادب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا زلزلے کو آپ نے روکا، زلزلہ رک گیا، پہاڑوں سے آگ نکلی، آپ نے چادر لی اور اس آگ کو بھگا دیا، پھر باغ آج تک نہیں نکلی۔ دریائے نیل آتا تھا اپنی بڑی آب و تاب کے ساتھ، لوگوں کے علاقے بہا کے لے جاتا تھا، اور لوگوں نے یہ رواج بنایا تھا کہ ایک کنواری لڑکی کو وہاں ذبح کرتے تھے، بھینٹ چڑھایا کرتے تھے، وہ دریائے نیل پھر جاتا تھا۔ جب یہ دریائے نیل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تو لوگوں نے کہا حضرت یہ تو پہلے دور جاہلیت کی بات ہے، ہم لڑکیوں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ فرمایا آپ دین یہ خرافات کو اور بدعات کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا، فرمایا اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اپنی مرضی سے چلتے ہیں ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، چل پیچھے دفع ہو جا۔ آپ نے وہ خط لکھا، آج تک دریائے نیل جہاں آپ کا خط رکھا گیا اسے آگے ایک قطرہ بھی آگے نہیں بڑھا۔
وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مرید رسول اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے. آپ کا زمانہ ہے. حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. اب آپ خواب دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز پڑھائی ہے. اب خواب بھی امام الاولیاء کا ہے، خواب بھی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور خواب بھی خاندان نبوت کے ایک عظیم فرد کا ہے، عام آدمی کا نہیں. زمانہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ خواب دیکھتے ہیں کہ صبح کی نماز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور فلاں فلاں سورت پڑھی. فلاں فلاں سورت پڑھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی طرف پشت کی اور اپنے صحابہ کی طرف منہ کیا. اتنے میں ایک شخص کھجور کی ٹوکری لے کے آتا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دائیں بائیں نظر دوڑاتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کدھر ہے؟ فرماتے میں کھڑا ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا یہ کھجوریں تقسیم کر دو. میں نے کھجوریں تقسیم کی. جب تقسیم کر لی تو سرکار نے وہ کھجور میرے منہ میں ڈالی ہے ایک اٹھا کر اس ٹوکری سے، تو بڑی لذیذ اور خوشبودار جو ہے کھجور تھی. جب میری آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ اور کھجور کے اثرات میرے منہ میں موجود تھے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا. الشیطان لا یتمثل بھی، شیطان میرے مثل بن کے آ نہیں سکتا. جس نے مجھے ہی دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کوئی اور آ نہیں سکتا. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، خواب دیکھنے والے امام الاولیاء، خاندان نبوت کے عظیم فرد، آل بیت کے عظیم فرد. آنکھ کھلتی ہے، کھجور کا ذائقہ موجود میں منہ میں موجود ہے. وضو فرما کر مسجد نبی تشریف لے جاتے ہیں. اب جو خواب میں میرے آقا نے سورتیں تلاوت فرمائی تھی حضرت فاروق اعظم بھی وہی تلاوت فرماتے. نماز ہو گئی. جس طرح قبلہ کو پشت کر کے صحابہ کی طرف منہ کر کے میرے آقا خواب میں بیٹھے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویسے ہی بیٹھے. اور پھر جناب والا جس کو خواب میں دیکھا تھا کہ کھجور کا ٹوکرا لے کے آیا ہے، صحابی یا صحابیہ دونوں روایت موجود ہیں، تو وہ اسی طرح کھجور کا ٹوکرا آیا. حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی علی اس کو تقسیم فرما دے. تقسیم ہو گیا. حضرت فاروق اعظم کے سامنے ٹوکرا رکھا گیا. آپ نے ایک کھجور اٹھا کر حضرت مولا علی کے منہ کے اندر ڈالی. آپ نے کھا لی تو فرمانے لگے اے عمر بڑا خوش ذائقہ کھجور تھی، ایک اور دے دے. آپ مسکرائے فرمائے رات میرے آقا نے دوسری دی ہوتی تو میں تجھے دوسری دے دیتا. اب کنیکشن دیکھے، رابطہ دیکھے. ایک کو خواب میں دیدار کروا رہے، ایک کو جاگتے ہوئے. اے فاروق اعظم آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ مسکرائے فرمایا مومن کی نور فراست سے بچو، یہ اللہ کو کے دیے ہوئے نور سے دیکھ لیتا ہے. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی بے وفائی ہے امت کی کہ جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں پسینہ مبارک گرتا تھا اپنے خون کو گرایا، وہ یہ صحابہ ہیں. ہم تو الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہم تو صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس انشاءاللہ اتوار کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عرس ہوگا قاری اختر صاحب والے مدرسے میں گھر کے پاس، کیونکہ حج سے آنے کے بعد ہم ایک دعوت کرتے ہیں اور اتفاق سے حضرت فاروق اعظم کا یوم بھی ہے. دونوں چیزیں ہو جائیں گی. اور پھر 10 محرم کو کانفرنس ہوتی ہے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یعنی الحمدللہ ہم دونوں آنکھوں والے ہیں. جب صحابہ کا یوم آتا ہے تو ان کے یوم مناتے ہیں، جب اہل بیت کا دن آتا ہے تو ان کے ایام مناتے ہیں. سب کا ذکر کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ذکر کر سکتے ہیں. وہ تفسیر البیان کے اندر ایک بات لکھی ہے نا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو، اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، لیکن عشق کی بات ہے، چلو میں عرض کر دیتا ہوں. تو ایک عورت نا آئی تو جب مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا، کچھ پسے پردہ بکے، کچھ شرح بازار بکے. آج پھر ان کے خریدار نظر آتے ہیں جو کئی بار خریدے گئے، کئی بار بکے. تو لوگ ہیرے جواہرات لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا رہے تھے. تو ایک مائی سوت کی ایک اٹی لے کے جا رہی تھی. تو کسی نے پوچھا اماں خیر تو ہے، کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگا تم نے نہیں سنا
مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا ہو رہا ہے تو میں جا رہی ہوں. انہوں نے کہا اما اس سوت کی اٹی سے یوسف علیہ السلام ملیں گے؟ کہنے لگی پتہ مجھے بھی ہے نہیں ملیں گے، نام تو خریداروں میں آ ہی جائے گا. پتہ ہمیں بھی ہے اپنی علمی دسترس کا، علمی مقام کا، لیول کا پتہ ہے. ہم ان پاک نفوس اور ان ہستیوں کا ذکر نہیں کر سکتے جس طرح حق ہے نہیں ادا کر سکتے، لیکن کم از کم نام تو لکھوا سکتے ہیں. ارے جب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سجا ہوگا اور وہاں پیشی ہو رہی ہوگی لوگوں کی کہ فلاں نے حضرت فاروق اعظم کو یاد رکھا ہے، تو چلے ہمارا نام بھی آ جائے گا نا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہم آپ کے ودعا کے چہرے کو بھولے ہیں، نہ واللیل کی زلفوں کو بھولے ہیں، نہ مازغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں کو بھولے ہیں، نہ آپ کے صحابہ کو بھولے ہیں، نہ آپ کے اہل بیت کو بھولے ہیں، نہ آپ کی کسی نسبت کو بھولے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر ہے وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ ہمارا نام آ جائے، کیونکہ اگلے جمعے میں پھر محرم کے دن قریب ہوں گے. تو عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رضا میں خدا بولتا ہے. جیسے آپ فرما دیں اللہ تبارک و تعالی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو پورا کر دیتا ہے. آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کروں. ٹائم تو خیر ابھی رہتا ہے لیکن میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے اتنی گرمی میں. آپ نے قیمتی جملہ کہا. میں نے شروع میں خطبہ میں ایک بات عرض کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب حضرت فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو پھر دین اسلام کو عزت ملتی گئی پھر ملتی ہی گئی. آج آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں اور دوسرے لندن میں جائیں تو آپ کو وہاں حضرت عمر کا جو لا ہے وہ ملے گا. یعنی آج تک غیر مسلم بھی حضرت فاروق اعظم کو فالو کر رہے ہیں. کاش مسلمان آپ کو فالو کرتے. اتنا نظام ہے آپ کا. تو جب یروشلم فتح ہوا تو عیسائیوں نے کہا ہمیں اپنا امیر تو دکھائیں کون سا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. اب ایک سواری ہے، دیکھیں کس شان سے امت کا امام آتا ہے. خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے. ایک سواری ہے، ایک سواری. اور طے یہ پایا کہ 1 میل کے فاصلے پر حضرت فاروق اعظم سواری پہ بیٹھیں گے، 1 میل پر غلام بیٹھے گا. اب اتفاق سے جو آخری میل تھا وہ غلام کے حصے میں آیا. اس نے کہا حضور میں یہ چھوڑتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں آپ بیٹھ جائیں. آپ نے فرمایا میں عمر کسی کا حق نہیں کھاتا، عمر کسی کا حق نہیں کھاتا. یہ قیمتی جملہ ہے. آپ نہ پیدل چلے. عیسائیوں نے دیکھا کہا روک دو ان کو. ہم توریت اٹھا کے لے آئے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ غلام سوار ہوگا آقا پیدل ہوں گے. کرتے کے اوپر 70 یا 36 پیوند لگے ہوں گے. دونوں روایات موجود ہے. پیوند لگے ہوں گے. انہوں نے کہا پیوند گنتی کرو. اچھا جب اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن جراح حبر الامہ، امت کا بہت بڑا عالم حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے، وہ آئے. انہوں نے کہا حضور آپ میری نئی قمیض لے لیں. آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح عزت قمیض میں نہیں ہوتی، عزت دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس موقع پر 2 باتیں سمجھنے کی ہیں کہ ان عیسائیوں کے بڑے بڑے راہبین کھڑے تھے. آپ نے اپنے موزے مبارک جرابیں اتاری اور ان کے سامنے رکھ دی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے حضور اتنے بڑے بڑے ان کے وزراء کھڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے راہبین کھڑے ہیں، آپ نے جرابیں رکھ دی، مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی. آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح اگر تو میرے محبوب کا صحابی نہ ہوتا میں تجھے سبق سکھاتا، اور تو میری عظمت سے واقف ہے، تجھے پتہ ہونا چاہیے میں ایک ہی بات سمجھتا ہوں عزت ملتی ہے تو دامن مصطفیٰ سے ملتی ہے. عزت حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے. عزت ملے گی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے ملے گی اور کوئی طریقہ نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا حضور یہ میری قمیض پہن لیں. فرمایا میں نہیں پہنتا. اللہ نے عزت دینی تو اسی قمیض میں دینی ہے، تیری قمیض نہیں پہنتا. اور آپ نے قیمتی جملہ کہا جو ہمارے لیے مینار نور ہے. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انا کنا اذل قوم فاذن له بالاسلام. لوگوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور فرماتے ہیں ہم عزت دار نہیں تھے، ہمیں عزت والا بنایا ہے تو دامن اسلام نے بنایا ہے، دامن مصطفیٰ نے بنایا ہے. آپ نے قیامت تک یہ مہر لگا دی لوگوں کسی سیاستدان کے چمچے بننے سے عزت نہیں ملے گی، کسی دنیا دار کے جوتے اٹھانے سے عزت نہیں ملے گی. اگر عزت دنیا اور آخرت کی چاہتے ہو تو دامن اسلام میں آ جاؤ، دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ. پھر تمہیں عزت ہے. دیکھیں اللہ اتنا عزتوں سے مالا مال کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے.
میں اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، لوگوں ہم عزت والے نہیں تھے، ہمیں عزت ملی ہے تو دامن مصطفیٰ میں ملی ہے۔ پھر عیسائیوں نے توریت کھولی، کہا اس میں لکھا ہوا تھا کہ غلام سوار ہوگا، آقا پیدل ہوں گے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے کرتے میں اتنے پیون ہوں گے، اور گنتی کی گئی اور ہر پیون سے نور نکل رہا تھا۔ اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب ایسا امام آ جائے جس کو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کہا جاتا ہے، پھر تم نے مقابلہ نہیں کرنا، ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جانا ہے، مقابلہ کرو گے تمہارا نام مٹ جائے گا۔ پھر جنگ نہیں ہوئی، سارے مسلمان ہو گئے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کہ آپ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت دے اور شہادت کی موت دے۔ بخاری شریف میں یہ دعا آپ کی موجود ہے، مدینے میں موت دے اور شہادت کی موت دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ دعا مانگتے ہیں کہ مدینے کی موت اور شہادت کی موت۔ شہادت تو ہوگی میدان جنگ میں، لیکن جن کی زبان پر، جن کے کلام کے اوپر خدا کلام کرتا ہو، تو آپ کی دعا قبول ہوئی 28 ذی الحج کو۔ یہ بعض روایت میں 27 بھی ہے، اگر کسی نے 27 پڑھی ہو تو بعد میں مفتی نہ بنے، فتویٰ نہ لگائے، دونوں باتیں نظر میں ہیں۔ 27 یا 28 کو آپ پر حملہ ہوا اور 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور کمال دیکھیں، 3 کو اتنا نافذ کرنے والے، آخری سانسیں ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں۔ ایک انصاری صحابی آیا، کہتے ہیں امیر المومنین آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا میری تو طبیعت ٹھیک ہے، تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا تم نے جو تیبن باندھ رکھی ہے، چادر، یہ پاؤں کے نیچے ہے، اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو۔ ٹخنوں سے اوپر یہ نہیں کہ پنڈلی ننگی ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے، مناسب بات کو سمجھیں۔ ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، کیونکہ یہ پاؤں کے نیچے تیبن، یہ شلوار آئے گی تو اگر گندگی لگ گئی تو نماز کے قابل نہیں رہے گے۔ تو اسلام تو دین جو ہے وہ تو صفائی پسند ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ کے آخری یہ الفاظ تھے، یعنی دنیا سے جاتے ہوئے بھی لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ اور پھر آپ شہید ہو گئے، دنیا سے آپ تشریف لے گئے، اور میرے آقا علیہ السلام کے حجرے میں آج بھی آپ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، آج بھی آپ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کی عزت، ان کی شان اور عظمتیں، ان کے احسانات جو ہے نا دین اسلام پر، ان کو قیامت تک تاریخ یاد رکھے گی، اس کو بلایا نہیں جا سکتا۔ کیونکہ جو دین اسلام کے محسنین ہوں، جنہوں نے خدمت کی اور دین کی صحیح معنی میں، ان کو بلایا نہیں جا سکتا۔ آج جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں وہ کچھ کتوں سے بھی سبق سیکھ لیں۔ اکثر ہمارے دوست جو ہے نا ایسے بھی ہیں جو کتے رکھنے کے بڑے شوقین ہیں۔ تو ایک ہمارا دوست بتا رہا تھا، ہم ان کے پاس گئے تو کتے جو تھے وہ ہماری طرف دوڑے نا بھونکتے ہوئے کاٹنے کے لیے، تو اس نے آواز دی، کتے رک گئے۔ جب کتے رکے نا تو میں نے اس سے پوچھا، وہ ایک کوئی خاص نسل کے تھے، چھوٹی چھوٹی ان کی ٹانگیں تھیں اور لمبے ان کے جسم تھے، تو میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کی آواز سن کے کتے رک گئے؟ اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا یہ اس نسل کے کتے ہیں، انہوں نے آج آپ کو میرے ساتھ دیکھ لیا ہے، اب جب بھی آپ اکیلے ہیں گے یہ نہیں بھونکیں گے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ نہیں بھونکیں گے، اس لیے نہیں کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے مالک کے دوست ہیں۔ میں نے کہا ایک ٹبر ہمارے پاس بھی ہے، ان کو یہ نہیں پتہ چلا، جو غار میں بھی ساتھ تھے آج مزار میں بھی ساتھ ہیں، جو خدمت ہے، جو جہاد میں ساتھ تھے آج مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آئی، ارے کتوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارے مالک کا دوست ہے، ہمیں بھی سمجھ آ جائے جو ساتھ آرام کر رہے، ایسے تو نہیں ساتھ لٹایا ہوا نا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اب ایسے تو نہیں لٹایا ہوا۔ تو دوستو، ہماری زندگی کا معیار ہر ایک کا ادب ہے۔ ہم نے صحابہ کا ادب کرنا ہے، اہل بیت کا ادب کرنا ہے، نسبتوں کا ادب کرنا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، حضرت عثمان غنی کے ساتھ ایک شخص بغض رکھتا تھا، یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے۔ میرے آقا نے کبھی انکار نہیں کیا کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ ہاں قرضے والوں کا فرماتے تھے، وہ بھی آپ رحمت للعالمین ہے، جب آپ فرماتے اس نے قرضہ دینا ہے میں جنازہ نہیں پڑھاتا تو کوئی نہ کوئی صحابی کھڑا ہو جاتا، حضور میں قرضہ ادا کرتا ہوں آپ جنازہ پڑھا دیں۔ یعنی یہ بھی ایک رحمت کا طریقہ تھا، میں ایسا کروں گا تو لوگ اس کا قرضہ اتار دیں گے۔ لیکن ایک جنازہ ایسا بھی آیا کہ آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں پڑھاتے اس کا جنازہ؟ فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ ارے جو عثمان سے بغض رکھے میرے ناقہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، تو جو عثمان کے مولا عمر سے بغض رکھے، اور جو حضرت عمر کے مولا حضرت ابو بکر صدیق سے بغض رکھے، اور جو صدیق کے آقا و مولا خود آقا سے بغض رکھے۔ آپ تو اپنی رشتہ داریاں نبھائیں نا، یہ تو قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ آپ تو رشتہ داریاں نبھائیں، کیونکہ رشتہ داروں نے آپ کو قبر میں کام آنا ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں
انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔